نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، رمضان کریم کی ساعتیں انشاءاللہ دوبارہ ہم کو میسر آ رہی، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایک بار پھر اس بات کا موقع عنایت فرمایا کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور زیادہ سے زیادہ اپنا نامہ اعمال، اس میں اچھی چیزیں کس طرح سے ہم اختیار کریں، اس کا ایک موقع ہمیں ملا ہے۔ یہ مبارک ساعتیں جو ہم کو اب میسر آ رہی انشاءاللہ العزیز، یہ ہمارے مولت عمل کے بہترین استعمال کا ہم کو ایک موقع اور ایک ہنر سکھلاتی ہیں۔ تربیت و تزکیے کا یہ ایک ربانی فارمولہ ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں، بری عادتوں سے چھٹکارا پائیں اور اچھی عادتوں کے اختیار کرنے کا ایک غیر معمولی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہم کو اس حقیقت کا بہت اچھی طرح احساس دلاتا ہے کہ اگر ہم طے کر لیں تو ہم بہت ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے اختیار کر سکتے ہیں، بالخصوص اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول، اپنے پیٹ کی خواہشات پر کنٹرول، اپنی زبان پر کنٹرول، اپنی عبادات کے لیے یکسوئی۔ یہ مہینہ ہم کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر ہم اس کا ایک اچھا سا فیصلہ کر لیں اور اس کے پیچھے یہ عزم ہو کہ میں اس کے مطابق کروں گا ہی، تو آپ دیکھیے کہ ہم انشاءاللہ 16 گھنٹے بغیر کھائے اور پیے کے ہم اپنی عبادات کو انجام دیں گے۔ پھر رات میں ہم زیادہ تھکیں گے بھی نہیں، اور پھر ہم تراویح کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ہمارا یہ ایک ریگرس قسم کا ٹریننگ کا مہینہ پورا انشاءاللہ مہینہ بھر چلتا رہے گا۔ اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ ایک اجتماعی عبادت ہے، اور ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ ہم مل کر اس عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ اس میں بچے، بوڑھے، جوان، مرد و خواتین سبھی شریک ہوتے ہیں، اور گویا سبھی کو یہ ایک حیرت انگیز تجربہ ہوتا ہے اپنی ذات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا جسم عطا فرمایا ہے کہ ہم اسے جیسی چاہے، جس طرح کی چاہے اس کو عادت ڈال سکتے ہیں، بہت دیر تک اس کو بھوکا اور پیاسا رکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی وہ خواہشات جو غیر رمضان میں یہ محسوس ہوتی ہیں کہ اگر ہم اس خواہش کو پورا نہ کریں تو شاید ہم کو کچھ ہو جائے گا، لیکن یہ مہینہ ہم کو بتاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے اگر آپ اس سے دستکش ہو جائیں، دستبردار ہو جائیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک ربانی فارمولہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہم اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے۔ کووڈ کی اس وبا میں اور موت کی اس گرم بازاری میں ظاہر ہے کہ یہ ہمارا دوسرا رمضان ہے جو ہم کو میسر آ رہا ہے۔ آج کی دنیا کی انسانوں کی بے بسی اور زندگی کی بے ثباتی اور موت کا یقین، اور وہ کس طرح ہماری طاق میں ہے، اس کا یقین ہم میں سے ہر ایک کو حاصل ہو گیا ہے۔ اور ہم اہل ایمان کا تو پہلے ہی سے یہ پختہ یقین
اور بلیف ہے کہ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے اور اس کا وقت مقرر ہے۔ یہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے اور اچانک ختم ہو جانے والی ہے۔ یہاں سے سب لوگ ایسے ہی زندگی گزار کر اپنی اپنی قبروں میں جا سوئے۔ ہمارا بھی جب وقت آ جائے گا تو ممکن ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے ہجوم میں دم توڑ دیں اور کوئی ہم کو بچا نہ سکے۔ یہ یقین اہل ایمان کا بڑا سرمایہ ہوتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ ایک ایمان والے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اس موت کے دروازے سے گزر کر ایک دوسری دنیا میں داخل ہو رہا ہوں، جہاں گویا زندگی کا کنٹینویشن ہے۔ میں عالم برزخ میں داخل ہو رہا ہوں اور عالم برزخ کے بعد میں حشر میں اپنے جسم کے ساتھ اٹھا کھڑا کیا جاؤں گا۔ تو یہ جو زندگی کا کنٹینویشن ہے، یہ ایک ایمان والے کے اندر غیر معمولی اطمینان اور غیر معمولی قوت کو پھونک دیتا ہے، اور اس کا عزم اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے، بڑھا ہوا ہی رہتا ہے۔ موت کا خوف نہیں ہوتا ہے اس کو، بلکہ اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ موت تو خیر آنے والی ہی ہے اپنے وقت پر۔ فکر کی جو بات ہے وہ یہ کہ میں موت سے پہلے تک جو مجھ کو زندگی کے اوقات ملے، میں ان کا کیسے بھرپور استعمال کروں، میں کس طرح سے زیادہ ایسے کام کروں جس سے میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، اور میں تمام زندگی اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے میں گزار دوں۔ تو اہل ایمان اس عام وبائی حالت میں بھی ایک بڑے مطمئن نفس اور دل و دماغ کے ساتھ الحمدللہ ہم جی رہے ہیں۔ اتنی گئی گزری ایمانی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم بہت اطمینان کے ساتھ اس زندگی کے ان ایام کو پورا کر رہے ہیں۔ مجھ کو یاد آ رہا ہے کہ میں ایسے ہی ایک صاحب کی عیادت کے لیے جب دواخانے گیا، دوسرے دن ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ میں ان سے پوچھا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، بس مجھ کو ایک ہی بات کی فکر ہے کہ جب میں موت آئے مجھے تو میری زبان پر اللہ تعالیٰ کلمہ جاری فرما دے اور میں کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو اس سے میں بڑی حرارت اور بڑی قوت حاصل کرتا ہوں۔ کووڈ کے تعلق سے بس اتنی ہی بات مجھے آپ حضرات سے عرض کرنی تھی۔ میں اس موقع پر جو چند باتیں آپ سے اور بالخصوص پہلے اپنے آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم کو اس رمضان کو ایسے بسر کرنا ہے کہ ہم ایک بدلی ہوئی شخصیت کی صورت میں دنیا کے سامنے رمضان کے بعد آ کھڑے ہوں، اور لوگ کہیں کہ بھئی ایک بڑی ٹریننگ کی بعد یہ حضرات باہر آئے ہیں۔ ہمارے ملک عزیز بھارت میں ہم ایک ایسا انسانی گروہ ہیں، جن کے پاس زندگی گزارنے کا ایک ربانی فارمولہ ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی محفوظ و مستند ترین کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو 23 سالوں پر پھیلی ہوئی ہے وہ پوری طرح محفوظ ہے۔
ہمارے پاس ایک جگمگاتی تاریخ ہے امت مسلمہ کے پاس. اگر آپ اس کا ڈیوریشن دیکھیں تو تقریباً 1200-1300 سالوں پر محیط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سے لے کر 610 سے بھی اگر آپ پکڑیں اسے تو تقریباً 1800 عیسوی تک کی اگر آپ انسانی دنیا پر ایک سرسری نگاہ دوڑائیں تو آپ کو ایک ایسی زبردست قسم کی انسانی دنیا میں اہل ایمان کی چھائی ہوئی قوت کو آپ محسوس کریں گے. اس زمانے میں انسانی جانوں کا احترام تھا. اس زمانے میں عورت کو اس کا مقام دیا گیا تھا. اس زمانے میں غلاموں کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا جاتا تھا. اس زمانے میں جو غلام باکمال ہو جاتے تھے ان کے سامنے لوگ زانوِ تلمس طے کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے. اس زمانے میں اہل ایمان اس انسانی دنیا کی سب سے بڑی ضرورت بنے ہوئے تھے. ایک امن اور امان کا دورہ تھا. اس دور کو مغرب بہت تعصب کے ساتھ ایک تاریک دور اور میڈیول پیریڈ کہتا ہے، لیکن جو لوگ اس اعتبار سے غیر متعصب ہیں، جو کھلا ذہن رکھتے ہیں، وہ اس دور کو انسانی دور کا سب سے قیمتی اور سنہرا دور قرار دیتے ہیں. یہ ظاہر ہے میرا موضوع گفتگو نہیں ہے آج کا، لیکن میں اس پر صرف ایک ریفرنس دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. رابرٹ بریفالٹ یہ مشہور اسکالر ہے اور اس نے کتاب لکھی ہے میکنگ آف ہیومینٹی. اس میں یہ ریفرنس مجھ کو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اس میں آپ اسے موجود پائیں گے. اس میں رابرٹ بریفالٹ کا یہ قول کوٹ کیا ہے مولانا علی میاں نے کہ یورپ کی ترقی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی تہذیب کی چھاپ موجود نہ ہو. یہ پورا عرصہ ایسا گزرا محترم سامعین کہ جس میں انسانوں کو ان کی عظمت سے واقف کروایا گیا. انسان پتھروں کو پوجتے تھے، درختوں کو پوجتے تھے اور نہ جانے کن کن چیزوں کو پوجتے تھے. ان کا تعلق ان کے پیدا کرنے والے سے جوڑا گیا. انسانی جان کا احترام سکھایا گیا وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں جو اس دور میں انسانوں کو حاصل ہوئی. مساوات کا درس دیا گیا. اس موقع پر مجھ کو یاد آ رہا ہے، میں ایک بہت ہی غیر رسمی انداز میں یہ گفتگو آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں. اس موقع پر مجھ کو یاد آ رہا ہے کہ جو سب سے پہلی یونیورسٹی مراکش میں قائم ہوئی تھی، جس کو فاطمہ الفہری نے قائم کیا تھا، یہ تقریباً 1700 عیسوی کی بات ہے کہ جس میں فاطمہ الفہری نے اس یونیورسٹی کو قائم کیا. یہ سب سے پہلی یونیورسٹی تھی جس میں مرد اور خواتین ہر ایک کو اجازت تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. آج بھی اس یونیورسٹی سے ڈگریاں دی جاتی ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں سب سے پہلی بار جس یونیورسٹی میں عورتوں کو پڑھانے کی اجازت دی گئی وہ تقریباً 1860 کا معاملہ ہے. آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا فرق ہے اس میں. جب مسلمان حرکت میں تھے، جب مسلمان اس اعتبار سے دنیا کو کنٹریبیوٹ کر رہے تھے، تو میں کہہ رہا تھا آپ سے، پتہ نہیں بہت دور نکل گیا میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ 620-30 عیسوی سے 1800 تک کی جو تاریخ ہے وہ انسانی تاریخ کا ایک روشن باب ہے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، ہمارے پاس بہترین عقائد ہیں، بہترین تعلیمات ہیں، اور ایک ہم بہترین تاریخ کے امین ہیں. ہم اس ملک بھارت میں
ایک غیر معمولی رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس اعتبار سے کچھ بھی نہیں سوچتے ہیں۔ ہم اس پر ذہنی طور پر بالکل خالی سے رہتے ہیں۔ یہ مہینہ آتا ہے، ہم کو عمل کے لیے پکارتا ہے، ہم بہت چھوٹا سا ایک فہرست اعمال کے لیے بھی اس پورے مہینے کو گزار دیتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے بڑے پروجیکٹس پر اور بڑی سمجھ لیجئے حوصلوں کے ساتھ کچھ چیزوں کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں تو ہم ایک غیر معمولی رول ویسا ہی پلے کر سکتے ہیں جیسا ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے انسانوں کے اس وقفے میں، تاریخ کے اس وقفے میں کیا تھا، جس کا حوالہ میں ابھی آپ کو دے رہا تھا۔ ہم اس مہینے میں، رمضان کریم میں، اپنے اوقات کی بہترین تنظیم کر سکتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ ہم کو یہ پورا مہینہ بہت اچھی طرح سکھاتا ہے۔ ہم اپنا کڑا احتساب اور جائزہ لے سکتے ہیں، اور اس کی اصلاح کے لیے ہم ایک بہترین منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ میں ساری ہی باتیں تو آپ سے عرض نہیں کر پاؤں گا اس مختصر سے وقت میں، لیکن کچھ چیزیں جو بہت نمایاں اور بہت اہمیت کی حامل ہیں، میں وہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کو فیصلہ کر لینا ہے، ایک مضبوط فیصلہ کرنا ہے۔ اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنے اندر ان صفات کو، ان کوالٹیز کو پیدا کروں گا جو بہت کامیاب لوگوں میں پائی گئی ہیں۔ میں اپنے آپ کو بہت قریب لے چلوں گا صحابہ کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اصحاب کی تربیت فرمائی تھی، میں بھی اسی طرح سے اپنے اندر ان کوالٹیز کو پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسا ہی اللہ سے تعلق، ویسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ، اور اس پر سختی کے ساتھ عمل کروں گا۔ اور میری ایک شدید خواہش یہ ہو جائے کہ میرا شمار قیامت کے دن سابقون السابقون میں ہو جائے، آگے ہی آگے رہنے والوں میں میرا شمار ہو جائے۔ میں اپنے تصور کی آنکھ سے یہ دیکھوں کہ میں حوض کوثر پر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ان سے جام لوں گا، میں وہ پانی پیوں گا نہر کوثر کا، ان کا دیا ہوا، کہ جس کے بعد پھر مجھ کو کبھی پیاس کی سختی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ اگر یہ جذبہ، بہت شدید جذبہ، بہت شدید خواہش اپنے اندر ہم پیدا کریں، اور اللہ سے اس کے لیے دعا کریں، اللہ سے اس کے لیے دعا کریں، اور مضبوطی کے ساتھ فیصلہ ہو، جیسے اب آپ یہ فیصلہ کریں گے، میں یہ فیصلہ کروں گا کہ میں کل روزہ رکھوں گا ہی، چاہے میں سحری کے لیے نہ اٹھ پاؤں لیکن میں روزہ رکھوں گا۔ تو یہ جو ہمارا فیصلہ ہے، تو یہ فیصلہ ہم کو ایک دم تبدیلیاں ہمارے اندر لے آتا ہے۔ یہ بات میڈیکل ریسرچ سے اب تقریباً ثابت ہو چکی ہے کہ جیسے ہی ایک فیصلہ کرتے ہیں ہم، تو ہمارے اندر اس فیصلے کے مطابق اس کے حصول کے لیے غیر معمولی طور پر ہمارا دماغ اور ہمارا جسم اس کے سپورٹ کے لیے کام شروع کر دیتا ہے۔ اس کو آپ خود تجربے سے آپ اس کو محسوس فرما سکتے ہیں۔ دوسری چیز وہ ہے نیتوں کی درستگی۔ میں ہر کام کے لیے یہ نیت کر لوں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کام کروں گا، چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، وہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوگا۔ میں اگر ایک بہت بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں تو میں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میں انسانوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکوں۔ ہماری کوئی بہن اور بیٹی
اگر وہ گھر میں جھاڑو دے رہی ہے تو وہ یہ سوچ کر دے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہر چیز، ہر کام کو ہم عبادت کا کام بنا سکتے ہیں۔ اپنی نیتوں کی درستگی کے ساتھ ہم ہر کام کو عبادت اور ثواب کا کام بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کانسیپٹ دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ دوسروں کے پاس عبادات کا ایک بہت مختصر سا کچھ ریچولز ہوتے ہیں جس کو وہ انجام دیتے ہیں۔ ہمارے پاس تمام زندگی، ہم کو زندگی ملی ہی ہے عبادت کے لیے، تو ظاہر ہے کہ زندگی بھر ہم عبادت کیسے کریں گے جب تک کہ عبادت کا یہ جامع تصور نہ ہو۔ میرا کھانا، میرا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، میری ہر مصروفیت وہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، وہ صرف اس بات کے لیے ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ ثواب کماؤں۔ آپ دیکھیے کہ جیسے یہ تصور آ جاتا ہے کہ میں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کروں گا، اتنا فرحت بخش یہ احساس ہوتا ہے کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ آپ سے لوگ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، TQM کی بات کرتے ہیں۔ ایک مسلمان TQM کرتا ہے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ وہ کسی کی تعریف سننا نہیں چاہتا، وہ کسی سے شکریہ سننا نہیں چاہتا، وہ اپنی ہر چیز کا اجر وہ صرف اپنے رب سے چاہتا ہے، اور اس کا یہ یقین رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی میرے رب کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے۔ وہ سب چیزیں جانتا ہے، وہ دلوں میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف رہتا ہے۔ تو نیتوں کی درستگی ہم کو ایک ایسے مقام پر لے چلتی ہے محترم بھائیوں اور بہنوں کہ وہ بہت اونچا مقام ہوتا ہے، بہت اونچا مقام ہوتا ہے، جس میں آدمی بالکل بے غرض ہو کر صرف اللہ کے لیے سب کچھ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک ایک ایمان والا کام کرتا رہتا ہے، وہ تھکتا ہی نہیں ہے، وہ اس بات سے بالکل ڈسٹرب ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، میری تعریف نہیں ہو رہی ہے، اخبارات میں میرا نام نہیں آ رہا ہے۔ ان تمام سے بے نیاز ہو کر وہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اپنی نیت کو درست کر کے ہر کام میں لگ جاتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا عمدہ بات کیسے اچھے طریقے سے سمجھایا، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ تیسری چیز جو میں آپ سے اور اپنے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت ہو، اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت ہو، اور یہی ہمارے لیے موٹیویٹنگ فیکٹر ہو۔ ہم اس کے لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تو مجھ کو اپنی محبت سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مجھے تو سرفراز فرما۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے بھائیوں اور بہنوں، اور اس کے لیے ہم کو اللہ سے دعا مانگتے رہنے چاہیے، ہر دم مستحضر رہے یہ بات۔ اگر صبح اٹھنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہو تو یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے، میرا مالک مجھ سے کہہ رہا ہے، میرا پیدا کرنے والا مجھ کو یہ چاہتا ہے کہ میں اٹھ کر نماز ادا کروں، میرا مالک اس وقت آسمانی دنیا پر آ چکا ہے اور صدا لگ چکی ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اس کو دوں، تو میں اس وقت ایسے ہی پڑا سوتا نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ میرا مالک میری طرف متوجہ ہے، وہ مجھ کو چاہتا ہے کہ میں اس وقت اٹھوں۔ غرض یہ کہ ہمارے ہر کام کے لیے یہ جذبہ ہمارے لیے مہمیز کا کام کرے۔ چوتھی چیز جو اس مہینے میں ہم کو بہت ہی کیٹیگوریکلی مطلب بہت توجہ کے ساتھ اس پر سمجھ لیجئے نظر رکھنی ہے کہ زبان پر قابو ہو، میری زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکلے کہ جس سے لوگوں کو
اس کے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچے۔ غیبت، چغل خوری اور جھوٹ اور یہ تمام چیزیں جس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، ان سے کوسوں دور رکھوں میں اپنے آپ کو۔ قولوا للناس حسنا، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں سے بس اچھی بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم الشان انقلاب برپا فرمایا، لیکن آپ کہیں بھی یہ نہیں دے سکتے کہ آپ منافقوں کو بیٹھے بد دعائیں دے رہے ہیں، یا آپ جو کم کوش اہل ایمان ہیں ان کو آپ جو ہے کچھ ناپسندیدگی کے ساتھ ان کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ نہیں، یہ ہم نہیں پاتے ہیں وہاں، یہ اس طرح کا نگیٹو کوئی چیز ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر نہیں پاتے ہیں۔ نفس، زبان پر کنٹرول۔ غصے میں آدمی پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتا ہے، باتیں کرنے پر آئے تو پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہہ دیتا ہے، مذاق کرنے پر آئے تو کتنی دلوں کو دکھانے والی باتوں کو کر بیٹھتا ہے۔ تو اس مہینے میں ہم کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے کہ اس سے جھوٹ نہ نکلے، اس سے تان طنز نہ ہو، اس سے بیجا تنقید نہ ہو، اس میں کوئی بات حد سے گزری بھی نہ ہو۔ غرض یہ کہ اس پر آپ غور فرمائیے۔ جذبات پر قابو ہو، تیز و تند جذبات جو بالکل دماغ کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ ہم کو اس طرح کی بہت جذباتیت کی راہ میں بہنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ نفس کی بیجا خواہشات پر لگام لگانی ہے۔ یہ پورا مہینہ اسی بات کی ٹریننگ ہے کہ میں اپنے نفس کو کیسے روکوں۔ اس پورے مہینے میں ہم دن میں جو چیزیں حلال ہیں وہ ہمارے لیے حرام کر دی جاتی ہیں اور ہم رک جاتے ہیں اس سے، اس لیے کہ ہم اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو ہم کو ہر نفسانی خواہش سے، بیجا نفس کی ہر خواہش سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ہر اس چیز سے دستبردار ہو جانا ہے، چھوڑ دینا ہے جو لغو ہو، لا یعنی ہو۔ یہ میں بہت اہم بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ گھنٹوں، آج لوگوں کے گھنٹوں، کئی گھنٹے لوگوں کے 24 گھنٹوں میں سے صرف ٹی وی کی اسکرین دیکھنے پر یا موبائل کا اسکرین دیکھنے پر صرف ہو جاتے ہیں۔ آپ جسے دیکھیے موبائل کھولے بیٹھا ہے، وقت کی کوئی قید ہی نہیں رہی ہے۔ لوگ جہاں خالی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کوئی موبائل لیے بیٹھا ہوا ہے، کوئی یوٹیوب دیکھتے بیٹھا ہے، کوئی فیس بک پر ہے، کوئی انسٹاگرام پر ہے۔ غرض یہ کہ لوگ انتہائی بے دردی کے ساتھ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ وقت، یہ جو مہلت عمل ہے، اس وقت کو ضائع ہونے سے ہم کو بچانا ہے۔ کیا امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عمدہ بات لکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ دین کا چوتھائی علم یہ حدیث ہے، دین کا چوتھائی علم یہ حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ترک لا یعنی کرے۔ ترک یعنی چھوڑنا، لا یعنی بیہودہ باتیں، بے فائدہ باتیں، ان کو چھوڑنا، یہ ہمارے اسلام کی خوبی ہے۔ لوگ ٹی وی کو ایڈیٹس باکس کہتے ہیں، لوگ اس کو آپ جائیے، آپ دیکھیے، آپ اس کا مطالعہ فرمائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگوں نے باقاعدہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کے لیے وہ ویسا موبائل ہی نہیں خرید رہے ہیں کہ جس میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ لوگ، ان کے پاس ظاہر ہے کہ ایک کاموں کی لمبی لسٹ ہے، اس لسٹ میں یہ شامل نہیں ہے کہ بیٹھ کر وہ صرف فیس بک کو دیکھتے رہیں، انسٹاگرام کو پڑھتے رہیں اور بیٹھ کے یوٹیوب کے چینلز پر پکچر دیکھتے رہیں اور غزلیں سنتے رہیں اور ناولیں پڑھتے رہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان کے پاس بڑے کام ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جن کو وہ بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ثواب جاریہ کا بڑا کام ہے یہ۔ تو ہر اس ایکٹیویٹی سے، ہر اس مصروفیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جس میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اور ہم کو بار بار یہ بات
پوچھنی ہے اپنے آپ سے کہ کیا میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہا ہوں. کوئی بھی کام جب میں اور آپ کریں تو اس میں یہ سوچیں کہ کیا میں اپنے اس وقت کا صحیح استعمال کر رہا ہوں. اندر سے اگر یہ جواب آئے کہ ہاں تم اچھا استعمال کر رہے ہو تو کیجئے اسے. اور اندر جواب یہ آئے کہ نہیں، کیا غضب کر رہے ہو، ابھی تو تمہارے اتنے اہم کام پڑے ہیں جن کو تم نے شروع نہیں کیا ہے، تم کیسے اس کو کر سکتے ہو. تو یہ جو اپنے وقت کی اور اپنی سمجھ لیجئے یہ جو تنظیم اس اعتبار سے کہ میں اپنا وقت صرف انہی کاموں میں لگاؤں گا جو میرے لیے انتہائی ضروری ہیں. اچھی عادتوں کو اختیار کروں جن کی ایک عرصے سے خواہش ہے. اب آپ دیکھیے کہ کیا اچھی بات کہی کسی نے کہ انسان عادتوں کا غلام ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے عادتوں سے تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اچھی عادتیں اختیار کرے. جب وہ اچھی عادتیں اختیار کرے گا تو ظاہر ہے کہ اچھی عادتوں کا غلام ہوگا. تو اچھی عادتوں کو اختیار کریں، بری عادتوں سے چھٹکارا پانے کی اپنی ہر ممکن کوشش کریں. بری عادتیں جب زبان چلنا شروع ہوتی ہے تو رکنا جانتی نہیں، فضول باتیں. ابھی میں نے آپ سے ٹی وی یوٹیوب کا دوسرا ذکر کیا. دوسری اسی قبیل کی جو چیزیں ہیں اس سے میں کیسے چھٹکارا پاؤں. دیر تک سونے کا میں اور آپ اگر عادی ہیں تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اس پر کنٹرول بٹھایا جائے کہ میں سوؤں گا نہیں. آپ دیکھیں گے کہ ایسا لگے گا شروع میں کہ میں مر جاؤں گا اگر میں نہیں سویا، لیکن آپ نے طے کیا کہ میں بالکل نہیں سوؤں گا تو جسم اس کی عادت اختیار کر لے گا. عادتوں کے تعلق سے بہت اچھی بات یہ کہی گئی ہے کہ آدمی جس طرح کی چاہے عادت اختیار کر سکتا ہے. شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس عادت پر وہ باقاعدہ پریکٹس کرے ہو. جب پریکٹس کرے گا، اگر ہم اس پورے مہینے میں اس عادت پر پریکٹس کریں کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا ہی پڑھوں گا، میں صبح سوؤں گا ہی نہیں، اور اس میں یہ اگر ہم اس کا اہتمام کریں کہ ہم ورزش کا اہتمام کریں گے. لوگ 16 سے 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں. ہماری حمیت اسلامیہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی 16 سے 18 گھنٹے کام کریں. ہم 16 سے 18 گھنٹے سو جاتے ہیں، یا نہ بھی سوئیں تو کم از کم ایسے ہی اپنا وقت کل کر دیتے ہیں. تو کھانے پر کنٹرول ہو، سخت محنت کا ڈیسیجن ہو، 16 سے 18 گھنٹے کام کرنے کی عادت ہو، اپنی صلاحیتوں کا ادراک ہو. میرے اندر کیا صلاحیتیں میرے رب نے رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کانوں کی مانند ہے، تو میں کاہے کی کان ہوں. میرے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے کیا خاص صلاحیت مجھ میں رکھی ہے، اس صلاحیت کو میں کیسے پروان چڑھاؤں، اس صلاحیت کو میں کیسے انسانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ میں کارآمد بنوں. میں آپ دیکھیے کہ ایلان مسک جو بہت بڑا سائنٹسٹ بھی ہے، بڑا بزنس مین بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس نے کی ہیں. ابھی ٹیسلا جو گاڑیاں ابھی کچھ دنوں کے بعد آپ کو نظر آئیں گی، اس نے کہا کہ بغیر پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیاں کیسے چلائی جائے وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھ سکتے ہیں. ایلان مسک سے ایک انٹرویو لینے والے نے یہ پوچھا کہ بھئی کہیں آپ رکیں گے یا نہیں رکیں گے، یا ایک کے بعد ایک یہ پروجیکٹس پہ آپ کے کام چلتے رہیں گے. ایلان مسک نے کیا اچھی بات کہی اس کے جواب میں. اس نے کہا کہ میں ہر وہ کام کرنا چاہتا ہوں جس سے انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچے. میں نے جب یہ بات سنی تو میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، پسینہ پسینہ ہو گیا میں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اٹھتے بیٹھتے سنتے سناتے رہتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس. انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو. محترم سامعین، کیا ہم بھی ایسا کچھ کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی ایسی کچھ پلاننگ کرتے ہیں کہ جس پر لوگ پوچھیں اور حیران رہ جائیں، اور ہم ان سے کہیں کہ ہم تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر الناس من ینفع الناس. ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں، ہمارے پاس انجینئرز بھی ہیں، ہمارے پاس سائنسداں بھی ہیں،
ہمارے پاس علماء ہیں، حفاظ ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے پاس یہ خواہش نہیں ہے کہ میں اپنے فیلڈ میں اپنے سے جو میرے مقابل جو لوگ ہیں، جو غیر اقوام کے لوگ ہیں، جو غیر مسلم ہیں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، لیکن وہ بہت کام کر رہے ہیں، میں ان کے مقابلے میں زیادہ کام کروں، میں ان کے مقابلے میں زیادہ بھاری ثابت ہوں، ہمارے پاس یہ جذبہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم سورہ روم کی اس آیت کو دن اور رات پڑھتے رہتے ہیں، چلیے دن اور رات نہ صحیح، اکثر و بیشتر پڑھ سنتے رہتے ہیں کہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر سے کام کیے چلے جائیے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور انکار کرنے والے آپ کو ہرگز ہلکا قرار نہ پائیں۔ تو صحابہ اپنے دور میں ہلکے قرار نہیں ہوئے، صحابہ اپنے دور میں بڑے بھاری بھرکم ثابت ہوئے انسانوں کے لیے، اور انہوں نے وہ کچھ کیا جس کا ذکر میں ابھی 600 سے لے کے 1800 عیسوی تک کی اس تاریخ میں ایک ہلکا سا ریفرنس آپ کو دے چکا ہوں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ میں بھی آرگینک کیمسٹری میں پی ایچ ڈی ہوں۔ اب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہارورڈ یونیورسٹی کا آرگینک کیمسٹری کا پروفیسر ہے جو میری عمر کا ہے، آج وہ کہاں کھڑا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں۔ مجھ سے آدھی عمر کے جو لوگ ہیں جو آرگینک کیمسٹ وہ کیوں اتنے اچھے ہیں، میں کیوں اتنا اچھا نہیں ہوں؟ یہ سوال مضطرب اور بے چین کر دیتا ہے مجھ کو۔ حالانکہ میرا اسلام تو مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے میدان میں بہت ترقی کرو، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ صاحب یہ مسلمان سائنسداں ہیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ انجینئرس ہیں، وہ انجینئرس کو میں اس اعتبار سے بالکل سمجھ لیجئے بہت قناعت پسند پاتا ہوں کہ ان کو یہ کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہماری طرح کے اور بھی انجینئرس ہیں جو دنیا میں کتنا کام کر رہے ہیں۔ میں ابھی رابرٹ لینگر کے تعلق سے پڑھ رہا تھا، جو میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا پروفیسر ہے، کیمیکل انجینئر ہے، 1000 سے اوپر اس کے پیٹنٹس ہیں۔ ایم آئی ٹی کے کیمپس میں اس کی ریسرچ لیب میں 100 لوگ دن اور رات کام کرتے رہتے ہیں، وہ کیمیکل انجینئر ہے۔ اور آپ کسی کیمیکل انجینئرز کو پوچھیے، دیکھیے وہ کتنے مطمئن ہیں۔ وہ کیمیکل انجینئر کے پاس یہ جذبہ مسابقت ہی نہیں ہے، یہ کمپٹیشن ہی نہیں ہے کہ میں بھی اس کی طرح کام کروں گا، میں بھی اپنی سی پوری کوشش کروں گا۔ یہ جذبہ، یہ پروان چڑھنا چاہیے۔ ہمارے اجداد جنہوں نے انسانی تاریخ کو اتنا کچھ دیا تھا، وہ اپنے میدان میں اس اعتبار سے بہت نمایاں تھے۔ آج آپ ڈاکٹرز کو دیکھتے ہیں، میں ڈاکٹرز کو دیکھتا ہوں، میرے بھائی ڈاکٹر ہیں، میرے بھانجے بھانجیاں ڈاکٹر ہیں، وہ میری اس فرمائش سے تھک چکے ہیں، اوب چکے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم کو اپنے میدان میں فلاں سے زیادہ ہونا چاہیے، تم کیوں نہیں اتنے اچھے بن سکتے ہو، تم کیوں نہیں اپنا اتنا وقت لگاتے ہو؟ غرض یہ کہ یہ جو مہینہ ہے یہ مجھ کو اور آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ میں اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھاؤں۔ ہم ایسی سخت تنقید اپنے آپ پر نہیں کرتے، ہم ایسا جذبہ مسابقت اپنے اندر پروان چڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ میں اکثر حفاظ حضرات سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے رحم کیجئے اور اتنا تیز قرآن شریف نہ پڑھیے کہ ہم کو یعلمون تعلمون اور غفور الرحیم کے سوا کچھ سمجھ نہ آئے۔ تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ خواہ ان سے اس بات کی فرمائش کرتے ہیں، انہوں نے یاد ہی ایسے کیا ہے، اس کو اتنا ہی تیز یاد کیا ہے، مجبور ہیں وہ۔ ارے میں نے کہا آدمی مجبور کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ اگر چاہیں تو ویسے ہی قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں جیسے علی الجابر پڑھا کرتے تھے، جیسے ایک دریا بہہ رہا ہے، وہ سکون کے ساتھ قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایک شخص اپنے اندر اس کو پیدا کر سکتا ہے۔ میں کسی
جب دینیات کے کسی بھی طالب علم کو دیکھتا ہوں تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تم عبد الرحمن ابن جوزی کی طرح، جب وہ ایام طالب علمی تھے تو 20,000 کتابیں پڑھ چکے تھے، بتاؤ تم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ اس اعتبار سے ہم اپنا جائزہ بالکل نہیں لیتے ہیں، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے احتساب کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہم کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنا ہے۔ تو احتساب کس بات کا؟ احتساب صرف اسی بات کا نہیں ہے کہ میں نمازیں پڑھ لوں گا اور میں حلال کمائی سے اپنا روزہ کھولوں گا۔ احتساب اس کا بھی ہے کہ اللہ نے جو مجھ کو نعمتیں دی ہیں، میں ان نعمتوں کا کتنا حق ادا کر رہا ہوں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک رکشہ چلانے والا اور ایک ڈاکٹر، دونوں سے بس ایک ہی قسم کے سوالات ہوں گے کہ تم بھی ٹھنڈا پانی پیتے تھے، تم بھی گرم کھانا کھاتے تھے، تم بھی یہاں رہتے تھے؟ ڈاکٹر سے بھی یہی پوچھو گی اور ایک رکشہ ڈرائیور سے بھی یہ پوچھو گی؟ نہیں، ڈاکٹر سے یہ پوچھو گی کہ بتا تجھ کو ہم نے ان نعمتوں سے نوازا تھا، تجھ کو اور انسانوں کے مقابلے میں زیادہ مواقع ملے تھے پڑھنے کے اور خدمت کرنے کے، تو بتا اس کمپٹیشن کی ریس میں تو کہاں کھڑا تھا؟ تو ہماری حمیت اسلامیہ کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اپنے میدان میں صلاحیتوں کے اعتبار سے دن اور رات ترقی کرتے رہیں۔ ہمارا گزرا ہوا کل، اس سے ہماری صلاحیتیں آج بڑھی رہیں۔ قرآن سے تعلق مضبوط ہو، تاریخ سے تعلق مضبوط ہو، احادیث کا مطالعہ کریں، یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن روانی میں کہہ دیتے ہیں قرآن، حدیث، تاریخ وغیرہ، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں جیسے کرنا چاہیے، ہم حدیث کا مطالعہ ویسا نہیں کرتے ہیں جیسا کرنا چاہیے۔ ہم کو بہت ڈیٹیل میں، بہت تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں تو قرآن، حدیث اور تاریخ کے ساتھ اقبالیات کو بھی رکھتا ہوں، اقبالیات کا مطالعہ۔ کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ پچھلے 500 سالوں میں علامہ اقبال سے بڑھ کر مسلمانوں میں کوئی بڑا ذہن پیدا نہیں ہوا۔ ایسا کہتے وقت بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم نے کیا اس شخص کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے علامہ کا وہ کلام جو فارسی میں ہے، ہم بہت یوں گزر جاتے ہیں، ارے ہم کو سیکھنا چاہیے فارسی، کیا مشکل ہے؟ جب ہم انگریزی سیکھتے ہیں اور ہم انگریزی جب کہتے ہیں تو بہت اتراتے ہیں اور اپنی پیٹھ آپ ہی تھپ تھپاتے ہیں کہ میں کتنی اچھی انگریزی بول رہا ہوں۔ اس وقت ہمارے دل سے یہ آہ نہیں نکلتی کہ میں عربی نہیں جانتا ہوں، میں فارسی نہیں جانتا ہوں۔ آپ چاہیں، میں چاہوں تو ہم اپنی عربی زبان سیکھ سکتے ہیں، ہم فارسی زبان سیکھ سکتے ہیں، اپنی انگریزی کو بہت اچھا کر سکتے ہیں، عبادات کا ایک زبردست نظام بنا سکتے ہیں، نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں، قرآن مجید کے حفظ کرنے کا ہم ایک عزم کر لے سکتے ہیں۔ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی تو اس کے بعد سالہ سال سے بس اسی بات کی فکر میں لگا ہوا ہوں کہ کس طرح سے قرآن مجید حفظ ہو جائے۔ حدیث یہ ہے کہ ایک شخص اگر قرآن مجید کو حفظ کرنے کی کوشش میں مر جائے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو حافظ کی صورت میں اٹھائیں گے، اللہ اس کو حافظ صورت میں اٹھائیں گے۔ کیا بڑی نعمت ہوگی، لیکن ہم کو اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے ہم کو قرآن مجید کو حفظ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا منصوبہ بنانا ہوگا۔ میں اکثر اس بات پہ جب آتا ہوں تو ایک سوچتا ہوں کہ اللہ خوب کماؤں گا میں، تاکہ میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کروں۔ جب کمائے گا ہی نہیں آدمی تو اللہ کی راہ میں خرچ کہاں سے کرے گا؟ ایک شخص خوب کمائے اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کروں گا، خوب خرچ کروں گا، میں تحریک اسلامی کو دوں گا، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کروں گا اور بس اچھے اچھے کاموں میں خرچ کرتا رہوں گا۔ اس جذبے کے ساتھ آدمی اگر کمانے کی کوشش کرے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال نہیں کرے گا۔ اللہ کی راہ میں اپنا وقت لگاؤں گا،
اپنے وقت کا ایک منصوبہ بند طریقے سے میں اپنا وقت قرآن، حدیث، تاریخ یہ پڑھنے میں لگاؤں گا. میں اپنا وقت اپنے سبجیکٹ کو پڑھنے میں لگاؤں گا. میں اپنا وقت تحریک اسلامی کے تقاضوں کے تحت نکالوں گا. میں اپنا وقت میں لوگوں کے درمیان جاؤں گا. میں اللہ کے دین کو پھیلانے کی اپنی سی کوشش کروں گا. جو بھی میری ادھوری صلاحیتیں ہیں، جیسا بھی میں کچھ کر سکتا ہوں میں کروں گا. تو اپنے وقت کو لگانے کا منصوبہ. غرض یہ کہ ہمارے مطالبات بھائیوں اور بہنوں اپنے آپ سے بہت شدید ہوں اور اس کے لیے خوب دوڑ دھوپ ہو. اپنے آپ سے مطالبات ہیں، یہ آپ دوسروں سے مطالبات نہیں کر رہے ہیں. ہم میں کا ہر فرد اپنے آپ سے مطالبہ کرے گا، صاحب میں اس کو یوں کرنا چاہتا ہوں، میں اب تک کیوں نہیں کر پایا، میں اسی بات پر اونٹتا رہتا ہوں، میں کروں گا اس کو. تو اپنے آپ پر فوکس ہو جائیں، فوکس ہوں اس بات پر کہ میں انسانوں کے لیے کیسے زیادہ سے زیادہ مفید بن جاؤں، میں تحریک کے لیے کیسے زیادہ سے زیادہ مفید بن جاؤں، مجھ کو اس کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا، اور وہ سب دوڑ دوڑ کر کرنے میں لگ جاؤں. آپ کو اور مجھ کو یہ کرنے کے لیے آرام قربان کرنا ہوگا. آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. آپ کو اور مجھ کو راتوں میں جاگنا ہوگا تاکہ اپنے سبجیکٹ میں مہارت پیدا کر سکوں. آپ اگر فزکس پڑھا رہے ہیں تو اپنے سبجیکٹ میں مہارت کے لیے آپ کو رات میں جاگ کر فزکس پڑھنی ہوگی. اگر ہماری کوئی بہن اور بیٹی اپنے بچے کو پڑھا رہی ہے، اس کو اس دھن میں لگانا چاہتی ہے کہ میرا بچہ اپنے سبجیکٹ کی ہر کتاب کے ہر صفحے کو پہلے سے لے کر آخری تک ختم کرے، تو ہماری اس بہن کا یہ جو حوصلہ ہے وہ ایک نئی نسل کو پروان چڑھا رہی ہے، نئی نسل کو پروان چڑھا رہی ہے. وہ گھر کے محاذ کو سنبھالے ہوئے ہے. وہ ایک نئی نسل اور مسلمانوں کی نئی کھیپ تیار کر رہی ہے، جس میں لڑکے بھی ہیں، جس میں لڑکیاں بھی ہیں، اس کی بھانجیاں ہیں، اس کی بھتیجیاں ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ اس کے اطراف میں ہیں. ہماری خواتین اگر اس کا عزم کر لیں کہ صاحب ہم اس طرح سے اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے، اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے، اپنی ڈگریز کا بہت اچھا استعمال کرتے ہوئے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. میں نے ایک ایم ایس سی لڑکی سے کہا کہ میں نے کہا تم نے ایم ایس سی کیوں کیا، تم نے اگر تم جاب نہیں کر رہی ہو تو تم نے ایم ایس سی کیوں کیا، تم کو تو یہ کرنا چاہیے کہ تم اپنے بچوں کو ریاضی پڑھاؤ، تم اپنے بچوں کو فزکس پڑھاؤ، کیمسٹری پڑھاؤ، ان کی انگریزی ٹھیک کرو، تاکہ ان کے چھوٹے چھوٹے دل و دماغ سے یہ خوف نکالو کہ یہ سبجیکٹ بہت مشکل ہیں. جب تک کہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں گھر کے محاذ پر اس طرح سے اپنے بچوں پر کام نہیں کریں گی، اس وقت تک کہ ایک نئی نسل وجود میں نہیں آ سکتی. نیپولین بوناپارٹ نے کہہ دیا تھا، لیکن مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے جملہ. اس نے کہا تھا گیو می 100 mothers I will give you a nation. تم مجھ کو 100 مائیں دو، میں تم کو ایک نیشن، ایک قوم دوں گا. میں 100 ماؤں کو تبدیل کر دوں گا. میں 100 ماؤں کو ایک جذبے سے سرشار کر دوں گا. میں 100 ماؤں کے دلوں میں ایک دھن لگا دوں گا کہ وہ نئی نسل کی تربیت میں لگ جائے. اس کے نتیجے میں ایک نئی قوم پیدا ہوگی. لوگ ایسے کام کر رہے ہیں. اسرائیل کی جو عورتیں ہوتی ہیں تو وہ ان کھانوں کو نہیں کھاتی ہیں جن سے ان کے پیٹ میں پلنے والا بچہ وہ سست ہو جائے. وہ باقاعدہ وہ ماں بننے والی جو ہے وہ باقاعدہ ریاضی کی کلاسز جوائن کرتی ہے تاکہ میرا بچہ جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑا ماہر ریاضی داں بنے. اب آپ چاہے اس پہ کتنا ہی ہنسیں اور اس کو کتنا ہی بعید از خیال سمجھیں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے. آپ جا کے اس کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ نوبل لاریٹس رہتے ہیں، وہاں کی مائیں کیسے تیار کرتی ہیں اور کس وقت سے متوجہ رہتی ہیں اپنے بچوں پر جب کہ وہ ان کے پیٹ میں ہوتے ہیں.
اب جب باہر آتے ہیں تو آپ سوچئے کہ وہ کتنا کچھ اہتمام نہیں کرتے ہوں گے۔ آج یہ ہم سے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں آؤ تم بھی ہمارے ساتھ، تم بھی اس مقابلے میں اترو۔ اب اگر ہم بغلیں جھانکنا شروع کر دیں تو پھر سورہ روم کی آیت ہم سے یہ پکارتی رہ جائے گی فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ اللہ انکار کرنے والے ہرگز تم کو ہلکا قرار نہ پائیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس ماہ مبارک میں ہم اپنے اندر ایک انقلابی تبدیلی برپا کر سکتے ہیں، ایک انقلابی تبدیلی برپا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو مستقل اس پر گامزن اور عمل پیرا ہو کر اپنے اندر ایک زبردست قسم کا چینج لا سکتے ہیں۔ یہ مہینہ ایک زبردست ٹرننگ پوائنٹ ہمارے لیے بن سکتا ہے اگر ہم اس کا شعور کے ساتھ اس کا ادراک کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں یہی زندگی ہے، جذبوں کے ساتھ جینا یہی زندگی ہے۔ میں علامہ اقبال کے ان 2 فارسی اشعار پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حیات است در آتش خود تپیدن۔ حیات کیا ہے؟ حیات یہ ہے کہ اپنے جذبوں کی آگ میں جلنے کا نام ہے۔ حیات است در آتش خود تپیدن، خوش آدم کی این نکترا بازیابی۔ تیرے لیے بڑا مبارک وقت وہ ہوگا جب تو اس حقیقت کو جان لے، اس زندگی کی اس حقیقت کو جان لے کہ جذبوں کی آگ میں جلنے کا نام زندگی ہے۔ اگر ز آتش دل شرار بگیری، اگر تو اپنے دل کی آگ سے، شرارے سے، آگ سے ایک انگارہ لے لے، اللہ نے تجھ میں حیرت انگیز طاقتیں اور قوتیں رکھی ہیں، اگر تو اپنے اندر کی ایک شرارے کو لے لے تو تو تواں کرد زیر فلک آفتابی، تو اس زمین پر کسی آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے زندگی گزار سکتا ہے۔ آئیے حوصلوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا عزم کیجیے، نہ کہ روتے اور جھینکتے اور شکایتیں کرتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے خوب آسانیاں پیدا فرمائیں اور ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو کرنے کو آسان کر دے۔ ہم سے بار الہ خوب اپنے دین کی خدمت لے، انسانوں کی خدمت لے، تحریک کی خدمت لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔